اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 126 تک کا بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے جو اہل ایمان ہیں، اور خاص طور اس میں جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کے بارے میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی، اور یہ ہمارے سماجی زندگی کے لیے بہت اہم آیت ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی وضاحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ ان کے بارے میں وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں اس سے پہلے بھی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا، مگر لوگوں کے بار بار پوچھنے پہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کی تشریح کر دی، اور وہاں پہ جو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو اسے اصل مراد یتام النساء ہے، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے ان کی طرف سے جو کوئی نہیں ہے جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے باز پرس کر سکے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے شادی کر لو۔ اگر ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے 2 3 یا 4 سے کر لو۔ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، مگر ایسی بے سہارا یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا اس وقت سماج میں جو ہے یہ بات تھی کہ جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے باپ جو ان کا مال چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو ان کا کوئی ولی ہوتا تھا، کچھ لوگ مال کی لالچ میں نکاح کر لیتے تھے اور مہر وغیرہ جو ان کا حق ہوتا تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کی نکاح مت کرو، ان سے نکاح مت کرو۔ اگر نکاح کرنا تو اس کی کنڈیشن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، جس کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو، یعنی یتیم سمجھ کر مہر ادا کیے بغیر ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند رہتے ہو، یعنی اس وقت کا کہ بھائی ہمارے انڈر میں ہی اور نکاح جائز ہے تو ہم نکاح کر لیں، اب جو اس کا حق ہے، یعنی پہلا حق تو عورت کا ہے جس سے نکاح کرتے ہیں مہر ادا کریں، اور آج معاشرے میں لوگ مر جاتے ہیں مہر ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور فرض کے کیٹیگری میں آتا ہے، تو اللہ نے سخت منع کر دیا اگر تم کو ان کا پورا حق نہیں دینا ہے، یعنی مہر ادا نہیں کرنا ہے، تم ان سے نکاح مت کرو، اگر کرو تو ان کا جتنا حق جتنا عام لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا ان کو بھی دو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اس طرح وہ بچے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ لڑکوں کے بارے میں آ رہا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور ہم نے تمہیں اب اتنے تفصیل احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، یعنی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں بہت توجہ دلائی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا اس معاشرے میں کہ لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے اور کھا جاتے تھے، اور ان کا ان سے کوئی سوال جواب بھی کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے بہت خاص طور سے یتیموں کے بارے میں اللہ نے اس میں گفتگو کی ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اسے واقف ہے، یعنی وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اس نے شریعت کے احکام نازل کر دیے ہیں، بنیادی ہدایتیں تمہیں دے دی گئی ہیں، اب اضافی چیزیں تو بس یہی ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے، کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 ہے کہ اللہ جانتا ہے کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کس کی نیت صحیح ہے، یعنی دکھاوے کے لیے مت کرو، اپنی نیت صاف رکھو اور اللہ کی ہدایت سے ڈرو جو ہم نے احکام نازل کر دیا ہے یتیموں کے بارے میں، اور لڑکوں کے بارے میں بھی جو ان کا حق ہے ان کو ادا کرو، اگر ان کے باپ نہیں زندہ ہیں
اور تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی بہت سی آیتوں میں ذکر کیا ہے. اب اگلی آیت ہے وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا أَنْ نَشُوزًا أَوْ إِرَادًا، اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو کہ اپنے شوہر سے ذاتی یا بے رخی کا. اب یہاں پہ ٹاپک بدل گیا ہے. یہاں پہ عورتوں اور مرد کے معاملات جو ہوتے ہیں، آپسی لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے، تو ان کو صلح کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو کہ اپنے شوہر سے ذاتی یا بے رخی کا. ایک نشوز تو وہ تھا جس کا تذکرہ اسی سورہ کی آیت 34 میں عورتوں کے لیے ہوا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی وہ عورتیں بیویاں جو خاوندوں سے سرکشی کرتی ہیں، ان کے احکام نہیں مانتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، اپنی ضد پکڑی رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں حکم تھا کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے. پیچھے ذکر ہو چکا ہے. اب یہاں ذکر ہے کہ اس نشوز کا جس کا اظہار خاوند کی طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو اور اس کے حقوق ادا کرنے میں پہلو تہی کر رہا ہو، اپنی قوامیت کو، حق کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہو، بے جا روپ ڈالتا ہو، دھونس جماتا ہو، بلا وجہ ستاتا ہو، تنگ کرتا ہو اور تنگ کر کے مہر معاف کروانا چاہتا ہو. اگر بیوی کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہوں تو ہو سکتا ہے اسے بلیک میل کر کے اس کے والدین سے دولت ہتھیانا چاہتا ہو. یہ ساری خباثتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور عورتیں بیچاری ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہتی ہیں. آیت اسی کے متعلق ہے. وضاحت کی گئی کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ ذاتی کرے گا، اور اگر شوہر ذاتی کر رہا ہو اور وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو اس کی طرف سے ملان ہی نہ رکھتا ہو، کوئی نئی شادی رچا لی ہو، اب ساری توجہ نئی دلہن کی طرف ہو، تو فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. یہاں صلح سے مراد ہے کہ سارے معاملات باہم طے کر کے عورت کھلا لے لے. یعنی عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے مرد سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے. اگر کوئی مرد نالائق ہے اس طلاق تو دے نہیں رہا ہے، تو اس عورت جب اس سے چھٹکارا لے گی تو اسے شریعت کے زبان میں خلا کہتے ہیں. تو خلا لے لے، لیکن خلا لینے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، اگر لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا. یعنی اب عورت یہاں پہ کچھ حقدار نہیں ہو پائے گی عورت سے. اگر عورت طلاق لے گی مرد سے تو کچھ وہ اس سے مانگ نہیں سکتی ہے اس وقت. وصل ہو خیر وحضرت انفس الصح، اور صلح بہر حال بہتر ہے، اور صلح بہر حال بہتر ہے. البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے. مرد چاہے گا کہ میرا پورا مہر واپس کیا جائے، جبکہ عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے. یہ ٹاپک سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ وَإِن تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تم مرد ہو، مردانگی کی ثبوت دو، اس معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کرو اور بیوی کے حق کو فراخ دلی سے ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو عورت تمہارے انڈر میں ہے، اور اگر وہ کھلا لیتی ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مہر واپس اس سے، مطلب جو تم نے پیچھے ہو چکا ہے، جو تم نے تحفہ تحائف دے دیے ہیں، مہر ادا کر دیا ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں کہ جب عورت کھلا لے گی، عورت تمہارے سے چھٹکارا لے گی، تم اس سے واپس مانگو. اگر تم ہاں مانگ سکتا ہے، ہاں اس کا حکم پیچھے آیا ہے، مگر منع کیا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ تم مت مانگو، کیونکہ جو تم نے دے دیا وہ اس کا ہو گیا، تم مانگو مت اس سے. اگر تم احسان کرو، یہی ہے نا کہ اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار بنی اللہ سے ڈرو، اس کے اوپر احسان کر دو اور جان لو کہ تمہارے اعمال سے اللہ کا خبر ہے، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے تم نے کیسا کیا ہے. تو اس میں خاص طور سے ہدایت دی گئی کہ جو تم نے اپنی بیوی کو جو کچھ بھی دے دیا ہے اب تم اس سے واپس نہیں لے سکتے ہو. اگر تم نے ایسا لیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے اور قرآن کے شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.